چھڑی بیٹھنا تو ہے ڈنڈا کو ہاتھ پکڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
تمام تر قسم کی تعریفات بزرگی برتری اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ درود و سلام رحمت کائنات امام المتقین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت، فضل، کرم اور اس کی بے پایہ ہم پر رحمت ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر کو تھوڑے دنوں کے اندر محنت کر کے، کوشش کر کے، اپنا حصہ ڈال کے ایک بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ کے اندر ہم نے تبدیل کر دیا ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہوتا، اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، اور اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم اس کی مرضی کے بغیر ایک اینٹ بھی یہاں پر نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ سارے کا سارا اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کی ہم پر رحمت ہے۔ گھر تعمیر ہو گیا اللہ کا، بیت اللہ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ محبت کرنا، اس کو آباد کرنا، اس کا خیال کرنا، چلانا، آباد رکھنا، اب اس سے زیادہ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ تعمیر کرنا یہ چھوٹی ذمہ داری ہے، اس کو آباد کرنا یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور مسجدیں اگر آباد ہوں، صحیح اسلامی طریقے کے مطابق ان کی آب یاری ہو، آباد ہو، تو پھر وہ اہل علاقہ کے لیے بڑی ثمر آور ثابت ہوتی ہے، بڑی نفع بخش ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ کے گھروں سے ہم منفی کام لینا شروع کر دیں، مثال کے طور پر ہماری سوچ منفی ہو، ہمارا رویہ تکبرانہ ہو، ہمارا مزاج شورش پسند ہو، ہمارے لب و لہجے، ہماری زبانیں کڑواہٹ سے بھری ہو، تو یہی اللہ کے گھر جہاں پر باعث رحمت ہوتے ہیں وہیں پر وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ مسجدیں بنانا اگرچہ آج کے دور میں مالی اعتبار سے بڑا مشکل کام ہے، اور پھر اس گئے گزرے دور میں کہ جب لوگوں کی محبت دین سے کم ہوتی جا رہی ہے اور تعمیراتی اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، ان حالات میں جو لوگ اس کو بناتے ہیں، چلاتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا محنت ہے، لگن کا کام ہے، مگر اس کو آباد کرنا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، اس کے اندر تعلیم کتاب و سنت کا اہتمام کرنا، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کرنا، اس کے اندر اخلاق کی باتوں کو عام کرنا، اس کے اندر آپس کے معاملات کی درستگی کی باتیں کرنا، اس کے اندر رحم و فضل کے تذکرے کرنا، یہ جتنا مشکل کام ہے شاید یہ تعمیر سے بھی اگلا مرحلہ ہے۔ آج ہم مساجد بنا لیتے ہیں، اللہ وسائل پیدا کر دیتا ہے، مسجدیں بن جاتی ہیں، اور بالکل اسی طرح کہ مسجد تو بنا دی، شب بھر میں
ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج یہ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے دنوں میں اتنی پیاری قلعہ نما مسجد ہم نے بنا دی. اللہ کا فضل شامل حال ہوا, ہم سب نے مل کے بنا دی. کسی کی زبان ہلی, کسی کا ہاتھ ہلا, کسی کی جیب ہلی, کسی کی کوشش, کسی کی نیت, کسی کی کوئی اس میں شراکت, کسی کی کوئی شراکت. اب سب سے بڑا کام یہ ہے کہ یہ ہونے والا تعمیر کا کام تو ہو چکا ہے. اب اصل کام ہم اپنے ذہنوں کو سیدھا کر لیں, اپنا اندر صاف کر لیں. اندر ہمارا اندر بھر چکا ہے گند سے, حسد سے, کینے سے, تکبر سے, ریا سے. اور ہماری ساری میٹنگیں مسجد میں ہوتی ہیں. ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو مسجد میں بیٹھ کے سوچتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں کوئی پلاننگ کرتے ہیں تو سجدے میں سوچتے ہیں. ہم کسی کو نقصان دینا چاہتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو کے سوچتے ہیں. حالانکہ مسلمان ان کا بہترین رویہ, بہترین ان کا طریقہ عبادت وہ نماز ہے. سب سے بہترین اور افضل و اعلیٰ طریقہ عبادت نماز ہے. آج نماز ہمارے لیے مشکل بھی ہے اور بے ذائقہ بھی ہے. نماز ہمارے لیے مشکل بھی ہے اور بے ذائقہ بھی ہے. بے ذائقہ مطلب نماز کے اندر کھڑے ہو جانا, بڑی بے رغبتی سے نماز پڑھنا, بڑے دل آزاری سے نماز پڑھنا, پتہ ہی نہیں کیوں ہم کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں, ہاتھ کیوں باندھے ہیں, رکوع کیوں کیا ہے, سجدہ کیوں کیا ہے, پتہ ہی نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے, نہیں دیکھ رہا, پتہ ہی نہیں. حالانکہ جو نمازی ہوتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ نماز میں کھڑا ہو کے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے, کہ اس کا رب اس کے سامنے ہے. اور یا حدیث کے دوسرے الفاظ فرمایا, یا پھر دوسری شکل یہ کہ وہ نماز کے اندر یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. دو باتیں, یا نمازی اپنے رب کو دیکھ رہا ہے یا اس کا رب نمازی کو دیکھ رہا ہے. اس حالت میں نماز پڑھنی چاہیے. اور آج ہماری حالت کتنی پتلی ہو چکی ہے, کتنی ابتر ہو چکی ہے کہ نماز ہم میں تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. دیہاتوں میں بالکل تباہی ہو گئی, دیہاتوں میں بالکل حالات خراب ہوتے جا رہے. کوئی اخلاقیات, کوئی حیا, کوئی غیرت کی باتیں وہ ساری یکسر ختم ہو رہی. شہروں میں جہاں پر اگرچہ برائی کی شرح زیادہ ہے وہاں پر نمازیوں کی بھی شرح زیادہ ہے, مسجدیں بھری ہوتی ہیں. مگر چونکہ میرا بھی تعلق دیہاتی علاقے سے, مجھے سارا پتہ ہے کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے. 2-3 بابے بیچارے جنہیں نہ گھر میں کوئی کام نہ کاج, وہ بیچارے اپنی زندگی سے ریٹائرمنٹ فرصت لے چکے باقی کاموں سے, وہ کیا کرتے, مسجد کا ماحول خراب وہ کرنے کے لیے آ جاتے. وہ کیا کرتے, اس کی نماز ٹھیک نہیں, اس کا فلاں ٹھیک نہیں, اس کے فلاں ٹھیک نہیں, مسجد میں آ کے تبصرے کرتے. اللہ اکبر. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو ایسی چیز ہے, آپ بلال کو فرماتے, بلال جاؤ اذان کہو, ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے, دل کو سکون پہنچے, جاؤ اذان کہو تاکہ ہم نماز پڑھیں. بے شمار واقعات تاریخ کے اندر میرے ذہن میں موجود ہیں کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور جراح جو ہے وہ اس کے جسم سے تیر نکال رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی میرے جسم سے تیر بھی نکال رہا ہے. اندازہ کریں وہ لوگ اتنے مگن ہو جاتے تھے نمازوں میں. آج
ہماری حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے، بالخصوص ہماری جماعت کے لوگوں کی، دل سخت، زبان سخت، اخلاق سخت، ہر وقت ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا، منفی سوچ دوسرے کے بارے میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی پھرکی ہمارے دماغ میں گھومتی رہتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ساری پلانگیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ہم اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں گے وہ بھی نہیں پہنچا سکتے، اگر ہم کسی کو کوئی نقصان دینا چاہتے ہوں گے وہ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ عزت، ذلت، یہ ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ نہ ہمارے سوچنے سے کسی کو ذلت ملتی ہے، نہ ہمارے کرنے سے کسی کو نفع ملتا ہے۔ خدا کی قسم، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اپنے اور آپ کے بارے میں، جماعتی دوستوں کے بارے میں، میں کہتا ہوں اتنی لمبی لسٹ ہے ہماری اصلاح والی چیزوں کی، بربادی ہو گئی خدا کی قسم۔ مسجدوں کے اندر ہم آتے ہیں، اونچی اونچی آواز سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ مسجد میں آ کے 3 گھنٹے بیٹھ کے مجلسیں بپا کرتے ہیں، ہر سچ اور جھوٹ وہاں پر بولتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی منفی تبصرہ ہو تو مسجد میں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے گناہ ہیں، مگر چونکہ گھر میں ہوتا کوئی نہیں، وہاں پر سنتا کوئی نہیں، مسجد میں کوئی نہ کوئی بندہ بیچارہ مل جاتا ہے، ہم اپنا ساری خطابت آ کر اس پر جھاڑ دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری زندگی اخلاق اور حیا کا نمونہ تھی، اخلاق اور حیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے آپ کو صاحب اخلاق بنا کر بھیجا۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دین کسی بندے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہم اخلاق والے نہیں ہوں گے، یہ پکی بات ہے۔ 1000 دعوے کرتے پھرو ہم اہل توحید ہیں، بھئی اہل توحید ہے تو کیا ہے؟ ہم سے پہلے لاکھوں لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، کروڑوں آئے چلے گئے، ہم کیا ہے؟ خواہ مخواہ اس دعوے کے ساتھ اکڑنا نہیں۔ اگر اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے تو یہ اس کا فضل سمجھو بھائی۔ اگر اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں پہچان عطا کی ہے تو یہ اس کی عطا سمجھو۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کے تو سارے گناہ معاف ہیں، آپ پھر ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اگر اللہ نے مجھے میری زندگی کے سارے گناہ معاف کیے تو کیا میں اس عطا پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ آج اگر ہمیں یا آپ میں سے کسی کو 2-4 کوئی عقیدے کی باتیں، 2-4 سے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، خدا کی قسم میں سچی بات کرتا ہوں، سچی بات، 2-3 باتوں کے علاوہ کسی بندے کو ٹکے کا نہیں پتہ ہوتا، مگر ہر بندہ مفتی، ہر بندہ حکیم۔ ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے اور ہماری اخلاقی بدحالی ہے کہ آپ جس مرضی بندے سے مسئلہ پوچھ لیں وہ آپ کو مسئلہ ضرور بتائے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ آپ اس کو کوئی بیماری کا ذکر کریں وہ آپ کو نسخہ ضرور بتائے گا۔ یعنی ہر بندہ حکیم اور مفتی ہے۔ تعلیمات کیا ہے؟ تعلیمات کیا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ اور امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کے امام تھے، یعنی وہ مدینہ میں رہائش پذیر تھے، اور انہیں امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے، انہیں امام مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔
افریقہ سے لوگوں نے منادی کروائی، بڑے لمبے چوڑے علاقے میں اعلان کروایا کہ ہم فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو مدینہ منورہ امام مالک کے پاس دین کے مسائل پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک گروہ تیار ہو رہا ہے، اگر کسی نے دین کے مسائل پوچھنے ہو تو اس گروہ میں شامل ہو جائے۔ اب کیا ہوا، افریقہ میں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے امام مالک کے پاس۔ اب اندازہ کریں اونٹوں اور گھوڑوں کا سفر، کتنے مہینوں کا لمبا سفر، افریقہ کی گرم زمین سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا۔ جب وہاں پر مدینہ منورہ میں کئی مہینوں کا پیدل سفر کر کے پہنچے تو فرمانے لگے امام صاحب سے کہ ہم آپ سے سوالات پوچھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ امام مالک بیٹھ گئے، منبر رسول پر بیٹھ گئے۔ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ امام مالک سے سوال کرتا ہے۔ آپ فرماتے لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یہ کون کہہ رہے؟ امام مالک۔ کون کہہ رہے؟ امام مالک، امام مدینہ کہہ رہے۔ وہ شخص بیٹھ جاتا ہے، بڑا پریشان ہوا کہ میں نے 6 مہینے سے تیاری کر رکھی تھی، اتنا لمبا ہزاروں میل کا سفر کیا تھا، اور امام صاحب نے 2 حرفوں میں بات ختم کر دی کہ میں نہیں جانتا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کوئی سوال کیا، آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سارے گروہ نے 50 سوال کیے، جس میں سے امام مالک نے 6 سوالوں کے جواب دیے، 44 سوالوں کے جواب ہی نہیں دیے۔ اہل گروہ جو تھا، وہ جو آئے تھے لوگ، انہوں نے کہا ہم جیسے تھے نا، لو جی ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے امام مالک کے پاس اور آپ نے ہمیں مسائل ہی نہیں بتائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مالک اس قبر والے کی طرف جھوٹ منسوب کر دے؟ یعنی جس بات کا مجھے نہیں پتا وہ نہیں پتا۔ اور علماء کہتے ہیں لا ادری کہنا یعنی کہ مجھے نہیں پتا، یہ آدھا علم ہے، آدھا علم۔ یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا یہ آدھا علم ہے۔ اور آج کل ہمارے کیا ہے، اللہ اکبر، فرائض کا نہیں پتا، حلال و حرام کا علم نہیں، اسلام کی بیسک تعلیمات کا علم نہیں، حدود شریعہ کا پتہ کوئی نہیں۔ کبھی کوئی کتاب ہم نے عقائد کی کھول کے نہیں دیکھی، ہمیں یہ نہیں پتا کہ عقائد ہوتے کیا ہیں۔ 2-4 چیزیں چونکہ پتہ چل گئی ہیں اور بس ہم ساری زندگی اسی کو ڈگڈگڑی بجا کے چلے جا رہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا توحید کا کام کر رہے ہیں۔ اور بھائیوں، ابھی تو ہم نے کیا ہی کچھ نہیں کیا۔ دین کے تو بڑے تقاضے ہیں، دین تو بڑا کچھ چاہتا ہے، دین کے تو بہت تقاضے ہیں ہم سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجدوں کے اندر باتیں کرنے والی بہت ہیں اور وہ قابل اصلاح والی باتیں، مسائل تو آپ سارا سال سنتے رہتے ہیں۔ قاری اقبال صاحب مجھ سے بہت اچھے خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہم تو سچی بات ہے شوق سے ان کی تقریر سنتے ہیں، اگرچہ انہیں پتہ نہیں، ہاں انہیں نہیں پتہ، ہم شوق سے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ میں تو صرف ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے آیا ہوں کہ میری برادری کے، میری قوم کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں زیادہ، بہت بڑی ذمہ داری ہے اب پر، پہلے نہیں تھی اب زیادہ ہے۔ پہلے کوئی پوچھ نہیں تھی، اب زیادہ ہوگی، پھنس گئے ہو تم۔ یہ مسجد بنا کے تم یہ نہ سمجھو ہم نے بڑا کمال کیا، کمال شمال کوئی نہیں، پھنس گئے۔ خدا کی قسم جتنا بڑا کام اتنی بڑی اللہ کے ہاں پوچھ گچھ۔ ایک بندے کے پاس 1 روپیہ ہے تو اس سے حساب کتنے کا ہوگا؟ 1 روپے کا۔
ایک کے پاس 100 کا ہے تو حساب 100 کا، مسجد چھوٹی حساب چھوٹا، مسجد بڑی حساب بڑا، ذمہ داری بڑی۔ آج مسجد کے بڑے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا اس کو نمازیوں سے بھرنا۔ اب نمازیوں سے کیسے بھرا جاتا ہے؟ اگر آپ یہ جنگ لگا لیں گے نا کہ وہ ہیں ہم ہیں، فلاں فلاں ہیں ہم ہیں، تو یہ مسجد نہیں بھر سکتی قیامت تک۔ بس یہ کہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ یہ کافی نہیں؟ کیا یہ کافی نہیں؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میں پرسوں اپنے گاؤں گیا، مجھے ایک بندہ کہتا جی آپ ہیں کون؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو مانتا ہوں اور جناب محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانتا ہوں، انہیں اپنا آخری نبی مانتا ہوں، قرآن کو اپنی اللہ کی آخری الہامی کتاب مانتا ہوں۔ کہتا جی اور؟ میں کیا یہ بس نہیں، کافی نہیں؟ کیا یہ میرا تعارف اتنا کافی نہیں؟ اور میں کیا مثلا اور میں یہ بتاؤں میں فلاں دادے کا پوتا ہوں، میرے مامے ڈکیتیاں کرتے تھے، میرے چاچے وہ کام کرتے تھے، یعنی یہ تعارف انہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ فلاں بندہ جو تھا بڑا تفتیشی تھا، کیا بات، بڑی چوریاں کی ایک نہیں مانی۔ یعنی ہمارے جہلوں والی باتیں ہماری، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا تعارف یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں، صحابہ کرام کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ میں سے آپ کو کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ لڑائی اچھی کرتا تھا، لڑتا آپس میں اچھا تھا، بد اخلاق تھا، نہیں۔ صحابہ کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلے گا فلاں صحابی نماز بہت اچھی پڑھتا تھا، فلاں صحابی ذکر و اذکار بہت اچھا کرتا تھا، فلاں صحابی صدقہ بہت کرتا تھا، فلاں صحابی مہمان نواز بڑا تھا، فلاں صحابی صاحب اخلاق تھا۔ اس طرح کی بات۔ اسلام کو ضرورت ہے ایسے دین کی، اور جو ہم دین پیش کر رہے ہیں، خدا کی قسم ایسے دین کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں۔ آج اسلام بڑی مصیبت میں ہے، یاد رکھو۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان آج مارے جا رہے ہیں، شاید کبھی تاریخ میں ایسے نہیں تھا۔ اور ایک تجزیہ آیا ہے، اس میں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، 1000 مسلمان یومیہ قتل ہو رہا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں 1000 مسلمان یومیہ مر رہا ہے، اور جس میں 900 مسلمان جو مر رہا ہے، 1000 میں سے جو 900 وہ مسلمان کو مار رہا ہے۔ 900 مسلمان کو مار رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام کی حالت کیا تھی؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں شخص جنگ میں اس کو مارنے لگا، اس نے کلمہ پڑھا، میں نے اس کو مار دیا۔ سنا ہے کہ نہیں؟ میں نے اس کو مار دیا۔ آپ نے فرمایا اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں خود ہی بھگتنا، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں خود بھگتنا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہو، تم نے اسے کیوں مارا؟ آج ہماری جنگیں، فساد، فتن جتنے سر چڑھ کر آج بول رہے ہیں، اور خدا کی قسم یہ دنیا میں ہزاروں تنظیمیں، میں تو حیران ہوں، بندہ ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا یہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی اندازہ کرے ایسی تنظیمیں، یہ جی فلاں داعش ہے، اچھا جی یہ کیا کرتی ہے؟ یہ مسلمانوں کو پنجروں میں باندھ کے سمندر میں پھینک دیتی ہے، علماء کو قتل، اہل سنت لوگوں کو قتل، ہزاروں لاکھوں لوگ مار دیے انہوں نے۔ عجیب اسلام، ہم نے تو ایسا اسلام آج تک نہ سنا نہ دیکھا ہے۔ یعنی یہ کر کیا رہے لوگ؟ دراصل یہ کوئی مسلمان ہے نہیں، یہ یہود کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے جو مسلمانوں پر پورا ہونے جا رہا ہے، اور ہم میں سے کسی کو اس کا ادراک نہیں۔
ہم میں سے کوئی اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس لیے آج کے اس دور میں نازک دور میں بھائی بھائی بنانے کی ضرورت ہے، آپس میں توڑنے کی ضرورت نہیں. آج کے اس دور میں اخلاق کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، آپس میں پھوڑنے کی ضرورت نہیں. چھوٹے موٹے مسائل وہ اللہ معاف کر دے گا. گناہ، غلطی، چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے پاس اختیار ہے نیکیوں کو قبول کرنے کا یا گناہ کو رد کرنے کا، اگر ہمارے پاس اختیار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. یعنی اگر میں مسجد کے باہر کھڑا ہو جاؤں کہ ہاں بھی جو نمازی آئے گا نماز کو قبول کرنا میرے ذمہ ہے، نماز کو نہ قبول کرنا میرے ذمہ، پھر تو بات ٹھیک ہے. اور اگر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ، تو پھر بھائی لوگوں کو نماز کی دعوت دو، لوگوں کو نماز پر لاؤ، خدا کے لیے لاؤ لوگوں کو مسجد میں، دور نہ بھگاؤ. اور یہ مسجد اللہ کا گھر، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. بڑی قابل توجہ آیت ہے، بڑی قابل توجہ آیت. اس کا میں ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ وحی کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ پر وحی کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی اعلان کر دو لوگوں میں اس شخص سے گندا بندہ کوئی نہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے گھٹیا شخص کوئی نہیں، اس شخص سے بدترین شخص کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات کیسی تھی؟ ایک غیر مسلم آیا اور مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب شروع کر دیا. ہائے ہائے، اسلام انہوں نے پھیلایا، ہم نے کیا؟ اسلام نے تو اسلام کو تباہ کر دیا. مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب شروع کر دیا. صحابہ اس کی طرف لپ کے امام کائنات نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو. جب پیشاب کیا تو آپ نے مٹی پانی وغیرہ منگوایا، اس پر پھینکوا دیا اور پھر اس کو سمجھایا. ہماری طرح کا کوئی ہوتا، جس طرح کے ہم دعوے دار ہیں دین کے، میں یا آپ میں سے کوئی ہوتا، آج کوئی بندہ باہر سے جس حالت میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی مٹی کی ایک مٹھی لا کے یہاں پھینک کے دکھائے، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. ایسے ہوگا کہ نہیں؟ کیا مسلمانی ہے بھائی، کیا مسلمانی، کیا مسلمانی ہماری. یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک غیر مسلم، مسلمان بھی نہیں، غیر مسلم پیشاب کر رہا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، پیار سے سمجھا رہے. اور ہم کوئی مسلمان مسجد میں آ جائے اس کے لتے لینے شروع کر دیتے ہیں. بہت بڑی پوچھ گچھ ہوگی، میں آپ کو بتاؤں. دین کا معاملہ آسان معاملہ نہیں ہے. یہ مسئلے بہت بڑی آزمائش ہیں، بہت بڑی امتحان گاہیں ہیں. شاید آپ سمجھو مسجد بنا کے ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے، نہیں، یہ بہت بڑا پھنسانے والا مقام ہے. اگر آج ہم نے اپنے اخلاق درست نہ کیے، اس زبان کو درست نہ کیا، تو خدا کی قسم ہم بہت بڑی تباہی کے اندر چلے جائیں گے. میں وہ آیت پڑھ رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس شخص سے گندا بندہ کوئی نہیں، ظالم کوئی نہیں جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتا ہے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نمازی مسجد میں نہ آئیں. دیکھ لیں قرآن کیسی خبر کر رہا ہے. اللہ کو پتا تھا نا ان بندوں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کو پتا تھا.
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہلے بتا دیا کہ اس طرح کی حرکت مت کرنا. آج کیا ہوتا ہے, کوئی قاری اقبال صاحب سے ناراض ہو گیا, اس نے مسجد آنا ہی چھوڑ دیا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں تو اپنے گاؤں میں دیکھتا رہتا ہوں, مولوی صاحب ناراض ہوئے, مسجد میں مولوی صاحب نے آنا چھوڑ دیا. کوئی نمازی ناراض ہوا, وہ اس کی لڑائی مسجد سے, ناراضگی مسجد سے, مسجد میں نہیں آ رہا. لڑائی اس کی کسی تیسرے بندے سے ہوگی, مسجد کو چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ چونکہ مسجد میں جاتا ہے نا, لہذا میں نہیں جاتا. اور بھائی اندر صاف کرو, اندر تو ہمارے پلید ہو چکے ہیں, بھر چکے ہیں گند سے. ہمارے اندر پاکیزگی رہی نہیں ہے. صحابہ کا اندر پاک تھا, پاک. اور ایک بات یاد رکھو, یہ نماز پڑھنے سے پاکیزگی نہیں ملتی. نماز پڑھنے سے پاکیزہ نہیں ہوتا بندہ. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. یہ اگرچہ یہ آیت تو عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے اتری تھی, مگر اس میں ایک آیت بڑی زبردست ہے. فرمایا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, قریب ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو پاکیزہ کر دے. قریب ہے اللہ تمہارے دلوں کو پاکیزہ کر دے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز پڑھنے سے دل پاکیزہ نہیں ہوتا, بندہ اس راستے پر چلتا ہے, پاکیزگی والے راستے پر چلتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے, عبادت کر کر کے ذکر و اذکار کر کے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے. اور جس کا دل پاکیزہ ہو گیا, اس کا اندر نور سے بھر جاتا ہے. پھر نور اس کے دائیں بائیں نور ہوتا ہے. جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا, پڑھتے نا دعا. کبھی غور کیا یہ نور ہے کیا؟ یعنی جو ہم نور اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ نور ہے کہ دل ہمارے یہ پاکیزہ ہو جائے. دلوں کے اندر تو کینہ, شرارتیں, پلانگیں, حسد, بغض, کسی کو مارنا بچھاڑنا, کسی کا اچھا مکان بن جائے تو اس کے بارے میں کڑنا, کوئی بیچارہ موٹر سائیکل لے لے اس کے بارے میں کڑنا, لو جی انہاں دا ابا دا ابے نو جوتی نہیں سی نصیب ہے, یہ بجے پھر دے سکوٹراں دے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی خواہ مخواہ بلا وجہ اپنے دل کے اندر باتیں گھڑتے رہنا. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ دل بیمار ہوتا ہے. اس سے دل بیمار ہوتا ہے, اور جب دل بیمار ہوتا ہے تو پھر وجود تباہ ہوتا ہے. انسان کے اعمال گھٹتے ہیں, برائیاں بڑھتی ہیں. اور جب دل پاکیزہ ہوتا ہے اس کے گناہ جڑتے ہیں, اچھائیاں بڑھتی ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ باتیں ساری کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے یہ تو ساڑھے مگر ہی لگ گیا ہے, پتہ نہیں ساڑیاں گلاں دے نوں پتہ کیوں ہے. آپ محسوس کریں گے نا, پتہ نہیں ہماری ساری باتوں کا اسے پتہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی آپ میں سے رہنے والا ہوں. دوسرا قرآن کی ایک میں آیت پڑھتا ہوں, قرآن نشاندہی کرتا ہے, الاعراب اشد کفرا و نفاقا. 11ویں پارے کی آیت ہے. فرمایا جو عرابی ہوتے ہیں نا, دیہاتی لوگ, دیہاتی, یہ کفر میں اور نفاق میں بڑے پکے ہوتے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے. کیوں قاری صاحب ہے؟ الاعراب اشد کفرا و نفاقا, کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں کفر میں اور نفاق میں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنی ضرورت آج دیہاتوں میں ہے شاید کسی جگہ پر محنت کرنے کی نہیں. پنڈاں دے پنڈ نماز کوئی نہیں پڑھتا. یہ 12 حلہ ہے نا, 12 حلہ, یہ آپ کے قریب ہی گاؤں ہے 12 حلہ. میں کوئی 10-12 سال کی بات ہے, میں وہاں پر گیا. ایک میرے بزرگ تھے, میں ان کے ساتھ گیا وہاں پر. ان کے ادھر کوئی ذمہ دارہ تھا ان کے ساتھ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سہاگا میں نے بنوایا ہے مستری سے, تو آؤ پتہ کریں سہاگے کا. میں کہا چلو جی. ہم گاؤں میں چلے گئے. جب وہ ترخان کی دکان پر پہنچے تو وہ تھا نہیں, بند تھی دکان. ایک بندے نے مشورہ دیا جی مسیتیں اعلان کرا دو, مسیتیں اعلان کرا دو.
میں کہا چلو جی مسیطیں اعلان کروا دینے. جب مسجد میں آئے اعلان کروانے تو وہ مولوی صاحب اب فوت ہو چکے ہیں, بہرحال ان کا میں نام نہیں لیتا, بڑے میرے اچھے جاننے والے, بعد میں ان سے میرا بڑا اچھا تعلق بھی بن گیا. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد کے محراب میں, اور گولڈ لیف کی ڈبی ان کے دائیں گھٹنے کے نیچے پڑی تھی, مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے تھے. میں دیکھتے ہی ایک دفعہ تو میری ویسے حالت ہی غیر ہو گئی, یا اللہ میں مسجد میں آ گیا ہوں, کہاں آ گیا ہوں, کس طرح کے لوگ. وہ میں نے کہا جی اعلان کروانا, انہوں نے نہیں پوچھا کس چیز کا, انہوں نے کہا 10 روپیے لیا. میں فوراً ڈرتے ہوئے نا اس بندے کا حولیہ دیکھ کے, اس بندے کی جس طرح موٹی موٹی آنکھیں اور بڑا لمبے قد کا بندہ, میں نے ڈرتے ہوئے فوراً 10 روپے نکالے دیے, اپنی جان چھڑانے لگا. جب میں نے 10 روپے دے دیے نا, انہوں نے فوراً اعلان کر کے نا, تو میں نکلنے لگا, انہوں نے مجھے آواز ماری, ارائے کاکا. میں پھر چلا گیا, میں کہا ہوں مر گیا, پتہ نہیں ہوں کی تفتیش. کہتا کون ہے, اتوں پنڈ دا لگدا نہیں, باہروں آیا ہے. میں کہ ہاں جی میں شہروں آیا. کون ہے؟ میں کہا جی میں اتھے مدرسہ ہے ساڈا. کیڑا مدرسہ؟ میں کہا جی جامعہ عزیزیہ. کاری آئی ہے دا کی لگنا؟ میں کہا جی میں انہوں دا پتر ہوں. بہ جا تو مڑو میرا بدریہ ہے. سپیکر چ انہیں اعلان کیتا بھی 7 اپ دی بوتل لے آؤ, پتہ نہیں کنوں آکھیا. اندازہ کریں, یعنی سپیکر میں ہی انہوں نے اعلان کیا, کوئی بندہ وہ بوتل لے کے آ گیا. میں نے پھر سوال کی جرت پیدا کی, میں کہا جناب ہے ساری ڈرامہ بازی جڑی میں ویکھ رہا ہے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا پتر پریشان نہ ہو, یہ پنڈ نماز ہی کوئی نہیں پڑھتا, کوئی بندہ مسجد میں آئے تو ہم اس طرح کریں. اور واقعی مسجد کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا جالے مسجد میں صفوں کا برا حال, گھٹا پڑا ہوا جیسے کئی عرصے سے کوئی بندہ. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو گزر بسر اعلانوں پر ہے, سارا دن ڈیوٹی دیتے ہیں, کوئی اعلان کروانے آ جاتا ہے 10 روپے لے لیتے, کیا کریں, نہ کوئی نمازی نہ کوئی کچھ, اور جیو جے کون والے وہ جے کھان والے. اللہ اکبر. یہ بات جو ہے مذاق والی بات نہیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ بات امت کی تباہی کی بات, امت کی بربادی کی بات. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا. یہ مجھے عبدالرؤف بھائی کا آرڈر آیا کہ 1:45 تک جمعہ پڑھانا ہے, اب میں آپ کے ساری رہوں گا, پریشان نہیں ہونا. کوئی ایک صحابی مسلمانوں میں سے, اصحاب رسول میں سے, آپ کسی ایک صحابی کا نام بتا دیں جس نے ساری زندگی میں کوئی ایک نماز چھوڑی ہو. توجہ میری طرف رہے, کسی ایک صحابی کا نام بتائیں کہ اس نے اسلام لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے نماز چھوڑی ہو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آج ہم کیسے مسلمان؟ پہلی بات تو پہلا جو نمازی, کوئی چند لوگ بیچارے 5 وقت کے نمازی. دوسری طرح کے نمازی ہمارے جو صرف صبح کی نماز پڑھتے ہیں ایسے, باقی 4 کوئی نہیں. تیسری طرح کے نمازی جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں, میں غلط بات تو نہیں کر رہا, جو صرف جمعہ پڑھتے 8 دن کوئی نماز نہیں. چوتھی طرح کے نمازی جو صرف رمضان کی نماز پڑھتے ہیں. اور 5ویں طرح کے مسلمان جو صرف عیدگاہ میں آتے ہیں. اب بتاؤ, اگر میں یہ کہہ دوں, ویسے ہی کہہ دوں کہ یار رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا بندہ مسلمان نہیں جو نماز نہیں پڑھتا, تو آپ کا کیا خیال ہوگا؟ میں آپ سے ایک مشورہ لے رہا ہوں نا. اگر میں ویسے کہہ دوں کہ جناب نبی کریم نے فرمایا ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے ویسے مار دیں گے. کیوں؟ آپ کہ لو اسی جدی پشتی مسلمان ہے, سانو کافر بنانا ہے. اندازہ کریں یعنی ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ سال بھر اللہ کے گھروں میں آتے نہیں, پیشانی جھکاتے نہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں,
اس مالک کے سامنے التجا کرتے نہیں، اور پھر دعویٰ مسلمانی کا. اور اگر کوئی بیچارہ نماز پڑھتا ہے مستقل طور پہ اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے آج کل، ہمارا یہ بھی ایک معاملہ ہے، ایک نمازی آدمی ہے نا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی باہر، ہم فوراً کہتے ہیں ویکھیا تینوں وڈے نمازی نو کی فائدہ تیریاں 5 نمازاں پڑھن دا، کی فائدہ تیریاں نمازاں پڑھن دا جے تو باہر ہی کام کرنا. یعنی ہم نے ان کو تانا دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. جب اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو غلطی تو ہوتی ہے، غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کے سارے بچے غلطی کرتے ہیں، آدم کے سارے بچے غلطی کر لیتے ہیں. میں آج ان ساتھیوں سے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سے غلطی جو ہوتی رہی غلطی تھی. میں یہ نہیں کہتا، نہ میں کوئی فتوے لگانے والی مشین ہوں یا چلانے والی مشین ہوں، میں تو خود بڑا گنہگار سا بندہ ہوں کہ آپ سے جو غلطی ہوتی رہی. آج اس مسجد، نئی مسجد کے اندر پہلے دن اللہ سے یہ عہد کریں یا اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. کریں اللہ سے وعدہ، کریں اللہ سے وعدہ. ہائے بڑا مشکل، اندازہ کریں بڑا مشکل کام ہے کہ آج ہم مسلمانوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں. کن کو کہتے ہیں نماز کے لیے؟ مسلمانوں کو. کیا آؤ مسلمانوں نماز پڑھو، آؤ مسلمانوں نماز پڑھو. اور یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے تھک گئے بیچارے، سارے ملک میں پوری دنیا میں بھاگ کے. میں پہلے ان کی دعوت میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کہتے کیا ہے. پھر میرے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ کہ بات ان کی ٹھیک ہے، یعنی صرف نماز کی جو دعوت دیتے کہتے ٹھیک ہے، کیونکہ امت کی نماز ہی چھوٹ چکی ہے، امت کی نماز ہی ترک ہو چکی ہے. باقی تو سارا دین بعد میں ہے، جہاد اس کے بعد ہے، علم اس کے بعد ہے، صدقہ اس کے بعد ہے، زکاتیں اس کے بعد ہے، ہر چیز اس کے بعد ہے. پہلا کام نماز، وہ نماز ہی چھوٹ چکا ہے. اس لیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہو گیا ٹائم، میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، اور میں آپ کی یہ منت کرتا ہوں، اور مجھے اس کے اندر کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں، نہ کوئی میرا سر نیچا ہے، نہ کوئی اللہ معاف کرے میں کوئی ادھر بہت بڑا آدمی ہوں. میں تو بڑا عاجز سا بندہ، اور اپنے آپ کو سچی بات ہے بڑا حقیر بندہ سمجھتا ہوں، کیونکہ دلوں کے معاملات اللہ جانتا ہے. میں اپنے آپ کو بڑا کمزور مسلمان سمجھتا ہوں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نمازی بن جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا. پہلا سوال اگر وہی غلط ہو گیا تو آگے، تو پھر آگے جب پہلا سوال ہی غلط ہو گیا تو پھر آگے بات کہاں چلے گی؟ آگے بات چلے گی نہیں. چلو آگے جا کے تھوڑا سا نماز کے بارے میں اللہ پوچھے، ہاں اللہ یا اللہ پڑھتے تھے، چلو بات آگے. صدقہ، وہ یا اللہ تھوڑا کام کر، چلو کوئی بات نہیں. اور جب پہلے سوال پہ پھنس گئے تو اگلے سوال تو ہونے نہیں. اگلے سوال پھر کسی نے کرنے نہیں، کوئی نہیں کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں اپنے انتہائی قابل احترام محترم عبدالرؤف صاحب، ان کے برادر اکبر قاری زبیر مجاہد صاحب، اور ہمارے امیر ضلع حافظ محمد ظفر اللہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو، ان تینوں بھائیوں کو صحت، تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے. صحت والی، بڑی محنت کرتے ہیں، سچی بات ہے ان کاموں میں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. لوگ بڑی طنز کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے لو جی کھا گئے، لو جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی ہم سے کچھ لے کے جا تو نہیں رہے، جب آئے تھے تو دینے کے لیے آئے تھے، اور آج جا رہے ہیں تو اتنی بڑی مسجد بنا کے دے کے جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ اس کے باوجود ہم
تھوڑا سا دل تنگ کر کے ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی مستری کی روٹی پہ لڑائی, کبھی کوئی بالا ٹوٹ گیا اس پہ لڑائی, کوئی پھٹا دائیں بائیں کھسک گیا اس پہ لڑائی, چھوٹی موٹی بات پہ کوئی اینٹ روڑا آگے پیچھے ہو گیا اس پہ لڑائی. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے. چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں آپ سے ان سے لازماً ہوئی ہوں گی. میں آپ کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں, کیونکہ وہ مستقل اس کام میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ایک نہیں ہمارے کئی کام وہ کر رہے ہیں, ایک نہیں کئی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے, اور یہ خدمت دین کا کام جو اللہ ان سے لے رہا ہے اللہ اس کے اندر برکت فرمائے. یہ اس کے پیسے دینے والے, خرچ کرنے والے, اس کو آگے لگانے والے, کام کرنے والے, جتنے لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی, جتنے لوگوں نے, اللہ سب کو اس کا بہترین بدل جنت الفردوس میں عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ, توحید کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.